اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، فیاض نفسندو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سورہ یوسف کے سلسلے کا 12واں لیکچر پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں آیات 95 تا 100 کا ترجمہ اور اس کا تشریح بیان کیا جائے گا۔ یہ سورہ یوسف جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اس سلسلے کے لیکچرز کی ایک سیریز ہے۔ اس سے پہلے کے لیکچر سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے اس میں جا کر بقایا لیکچرز جو ہیں وہ بھی سنے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کے سلسلے کے ایک لیکچرز کی سیریز بھی موجود ہے جو کہ بہت مؤثر اور افیکٹو ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کو بھی آپ ضرور سنیں۔ اس کا پہلے میں ترجمہ پڑھوں گا، پھر اس کے بعد اس کی تشریح پیش کی جائے گی۔ یہ ترجمہ اور تشریح سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ تفہیم القرآن، جو کہ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اس میں سے پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیض یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور یکا یک اس کی بینائی عود کر رہی۔ تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، اور بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے سامنے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا۔ میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کی تشریح پیش کی جائے گی۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ اس سے انبیاء علیہ السلام کی غیر معمولی قوتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ کبھی قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض لے کر مصر سے چلا ہے اور ادھر سینکڑوں میل کے فاصلے پر حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی مہک پا لیتے ہیں۔ مگر اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی یہ قوتیں کچھ ان کی ذاتی نہ تھیں، بلکہ اللہ کی بخشش سے ان کو ملی تھیں، اور اللہ جب اور جس قدر چاہتا تھا انہیں کام کرنے کا موقع دیتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام برسوں مصر میں موجود رہے اور کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی خوشبو نہ آئی، مگر اب یکا یک قوت ادراک کی تیزی کا یہ عالم ہو گیا، کبھی ان کا قمیض مصر سے چلا ہے اور وہاں ان کی مہک آنی شروع ہو گئی۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تم کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، اللہ کی قسم ابھی تک آپ اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے خاندان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سوا کوئی اپنے باپ کا قدر شناس نہ تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی ان لوگوں کی ذہنی و اخلاقی پستی سے مایوس تھے۔ گھر کے چراغ کی روشنی باہر پھیل رہی تھی، مگر خود گھر والے اندھیرے میں تھے، اور ان کی نگاہ میں وہ ایک ٹھیکرے سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ فطرت کی اس ستم ظریفی سے تاریخ کی اکثر و بیشتر بڑی شخصیتوں کو سابقہ پیش آیا ہے۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیض یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور یکا یک اس کی بینائی عود کر رہی، تب اس نے کہا، میں تم سے نہ کہتا تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔
اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تلمود میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آمد کی خبر دارالسلطنت میں پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام سلطنت کے بڑے بڑے امراء اور اہل مناصب اور فوج کے افسران کو لے کر ان کے استقبال کے لیے نکلے۔ پورے تزک و احتشام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کو شہر میں لائے۔ وہ دن وہاں جشن کا دن تھا۔ عورت، مرد، بچے سب اس جلوس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور سارے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یعنی پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا کہ چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے سامنے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور دانا ہے۔ اس میں جو لکھا ہے کہ سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ اس کی تشریح مولانا مودودی یہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ سجدہ سے بکثرت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، حتیٰ کہ ایک گروہ نے تو اسی سے استدلال کر کے بادشاہوں اور پیروں کے لیے سجدہ تحیتی اور سجدہ تعظیمی کا جواز نکال لیا۔ دوسرے لوگوں کو اس قباحت سے بچنے کے لیے اس کی یہ توجیہ کرنی پڑی کہ اگلی شریعتوں میں صرف سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے حرام تھا، باقی رہا وہ سجدہ جو عبادت کے جذبہ سے خالی ہو تو خدا کے سوا دوسروں کو بھی کیا جا سکتا تھا۔ البتہ شریعت محمدی میں ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ لیکن ساری غلط فہمیاں دراصل اس وجہ سے پیدا ہوئیں کہ لفظ سجدہ کو موجودہ اسلامی اصطلاح کا ہم معنی سمجھ لیا گیا، یعنی ہاتھ، گھٹنے اور پیشانی زمین پر ٹکانا، حالانکہ سجدہ کے اصل معنی محض جھکنے کے ہیں، اور یہاں یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ قدیم تہذیب میں یہ عام طریقہ تھا اور آج بھی بعض ملکوں میں اس کا رواج ہے کہ کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یا کسی کا استقبال کرنے کے لیے یا محض سلام کرنے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ کر کسی حد تک آگے کی طرف جھکتے تھے۔ اسی جھکاؤ کے لیے عربی زبان میں سجود اور انگریزی میں بو کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بائبل میں اس کی بکثرت مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ قدیم زمانے میں یہ طریقہ آداب تہذیب میں شامل تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے خیمہ کی طرف 3 آدمیوں کو آتے دیکھا تو ان کے استقبال کے لیے دوڑے اور زمین تک جھکے۔ عربی بائبل میں اس موقع پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وَسَجَدُوا إِلَى الْأَرْضِ کے استعمال ہوئے ہیں۔ اس مضمون کی مثالیں بڑی کثرت سے بائبل میں ملتی ہیں اور ان سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سجدے کا مفہوم وہ ہے ہی نہیں جو اب اسلامی اصطلاح کے لفظ سجدہ سے سمجھا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اس معاملہ کی حقیقت کو جانے بغیر اس کی تعویل میں سرسری طور پر یہ لکھ دیا کہ اگلی شریعتوں میں غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنا، سجدہ تحیتی بجا لانا جائز تھا، انہوں نے محض ایک بے اصل بات کہی ہے۔ اگر سجدے سے مراد وہ چیز ہو جسے اسلامی اصطلاح میں سجدہ کہا جاتا ہے تو خدا کی بھیجی ہوئی کسی شریعت میں کبھی کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں رہا۔ بائبل میں ذکر آتا ہے کہ بائبل کی اسیری کے زمانے میں جب اکسویرس بادشاہ نے حامان کو اپنا امیر الامراء بنایا اور حکم دیا کہ سب لوگ اس کو سجدہ تعظیمی بجا لایا کریں، تو مردکئی نے جو کہ بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے تھے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس واقعہ کی شرح کرتے ہوئے اس کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے۔
بادشاہ کے ملازموں نے کہا، آخر تو کیوں حامان کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے؟ ہم بھی آدمی ہیں مگر شرعی حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، تم لوگ نادان ہو۔ کیا ایک فانی انسان جو کل خاک میں مل جانے والا ہے اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس کی بڑائی مانی جائے؟ کیا میں اس کا سجدہ کروں جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا، کل بچہ تھا، آج جوان ہے، کل بوڑھا ہوگا اور پرسوں مر جائے گا؟ نہیں، میں تو اس ازلی و ابدی خدائی کے آگے جھکوں گا جو کہ حی و قیوم ہے، وہ جو کائنات کا خالق اور حاکم ہے۔ میں تو بس اسی کی تعظیم بجا لاؤں گا اور کسی کی نہیں۔ یہ تقریر نزول قرآن سے تقریباً 1000 برس پہلے اسرائیلی مومن کی زبان سے ادا ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شائبہ تک اس تخیل کا نہیں پایا جاتا کہ غیر اللہ کو کسی معنی میں بھی سجدہ کرنا جائز ہے۔